الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرا تعلق کیٹل فارمنگ سے ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، اگر جانور میں کوئی چھپا ہوا عیب ہو اور ہم کسٹمر کو نہ بتائیں تو گناہ ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے کہ بیمار یا کمزور جانور بیچنے میں دھوکہ دینے کا کیا حکم ہے؟ بعض بیپاری جانور کی عمر یا صحت بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں، اس طرح کی خرید و فروخت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تینوں سوال جو اس طرح کے ہیں، ایسی صورت میں جانور بیچنا یعنی کہ عیب ہے تو اس کو چھپا دیا، بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ جو مطلب یعنی کہ قربانی کے قابل نہیں ہے، جس کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، ایسا مرض ہے کہ جس کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں اس کو لیں گے نہیں اگر پتہ چل جائے تو اس طرح کی کوئی صورتیں ہیں تو یہ بتانا ہوگا ورنہ گناہ گار ہوں گے. اور تیسرے سوال میں بھی کچھ اسی طرح کی بات تھی. ہاں عمر بڑا چڑھا کر بتائی، خوبیاں بتاتے ہیں، بہت غریب ہے. تو وہ غریب تھا نا، ابھی بکرا دیکھا نا حمزہ کا، کیسی پیٹھ میں ڈاکو کے ٹکر ہماری، پھینک دیا اٹھا کے اس کو. تو یہ غریب ہوتے ہیں زبان پر، جب یہ بپھرتے ہیں تو پھر ہٹ جاؤ. تو یہ اس طرح مطلب جھوٹ کافی اس پہ بولا جاتا ہے. تو یہ جتنا بھی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان سب سے توبہ کریں، توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں اور حلال کمائیں، سچ بولیں، کم بھلے نفع ملے لیکن سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ روحانی علاج اور دم درود میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ دونوں ایک ہی سمجھتے ہیں. مزید آپ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری علاج کروانا بھی ضروری ہے. روحانی علاج اور دم درود تو ایک ہی چیز ہے. دم درود لوگ درود بولتے ہیں، درود لفظ درود نہیں ہے، درود دال پر پیش ہے. عام طور پہ بولتے ہی ہے کہ دم درود. روحانی علاج، تعویذ گنڈا، تعویذ دھاگا، عملیات ہے نا، اس طرح یہ اس کے کئی نام ہیں. تو کوئی اس میں ذرا جو جہاں رائج ہے، تو جو بھی میں نے نام لیے، الفاظ لیے، غلط نہیں ہے، عوام میں رائج ہی ہے. اچھا باقی ڈاکٹری علاج تو یہ ضروری نہیں ہے، نہ دم درود ضروری ہے نہ ڈاکٹری علاج ضروری ہے. یوں دیکھا جائے تو علاج کرنا واجب نہیں ہے، کرنا چاہیے علاج، سنت سے بھی ثابت ہے. لیکن ایک بات ہے کہ کوئی نہیں کرتا علاج تو گناہ گار نہیں ہے. اب چاہے ڈاکٹری بھی ساتھ میں کرے، چاہے دم درود کرے، چاہے دم درود ہی کرے ڈاکٹری نہ کرے، چاہے صرف ڈاکٹری علاج کرے، دم درود والا علاج نہ کرے،
सब सही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा मुर्शिद की बारगाह में सवाल है, जिस जानवर के कुदरती तौर पर कान बिल्कुल भी ना हो, उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? रहनमा इरशाद फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरन। जड़ से ना हो। कान अगर बिल्कुल नहीं है, जड़ से ही नहीं है उसके, छोटे कान वाले ही हो जाएगी, बिल्कुल कान ही गायब है, तो फिर नहीं होगी कि ये ऐब है, बड़ा ऐब है ये। હજરત સાજિદ પટેલ બોલું છું, યુકેના શહેર પ્રેસ્ટનથી. હજરત આપણે એહરામની અંદર પીન વગેરે એવું લગાવી શકીએ છીએ તો પેલું સ્ટોપ થઈ જાય, પેલું અમુક ટાઈમ નમાજ પઢવામાં પેલું એનું એ નીચે પડી જાય છે, તો ત્યાં કઈ પીન તમારાથી લગાવાય? તો પ્લીઝ જવાબ ઇરશાદ ફરમાવો. જઝાકુમુલ્લાહ ખૈર. એહરામમાં વગર સીવેલા કપડાની બે ચાદરો હોય છે, તો એમને પીનથી અટકાવવું અટકી જાય છે, તો એ પીનથી અટકાવવાને બી મના છે, એની બી ઇજાઝત નથી. સલ્લુ અલલ હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદ.